اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ذکر کر رہے تھے اصحاب الصفہ کا اور ان کی اہمیت کا۔ اس میں ہم نے بتایا کہ ابو ہریرہ شامل تھے جنہوں نے اپنی وہاں پہ جو موجودگی ہے اس کے سبب سے، کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا جتنا دیگر صحابہ نے گزارا، تو پھر تم نے اتنی زیادہ احادیث کیسے روایت کر دیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے تھے، ایک وقت دن کا آپ کہیں اور گزارتے تھے، کچھ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارتے تھے، میں 24 گھنٹے ہر وقت وہیں موجود رہتا تھا۔ پھر دن میں جو سنتے تھے ان کی جو ایک روزانہ کا پروگرام ہوتا تھا کہ وہ رات کے ایک پہر میں اس کو دہراتے تھے، وہ جو احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہوں، تو اس طرح اس کو یاد بھی کرتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اتنی زیادہ احادیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچانے والے صحابی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت اہم صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے، حذیفہ ابن یمان، جن سے فتن سے متعلق احادیث جو ہیں وہ جو فتنے آئیں گے مسلمانوں میں اور وقت جو قیامت کا قریب آئے گا اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ان سے روایت ہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ جو اصحاب الصفہ تھے، صرف یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی سارے کے سارے بہت غریب لوگ تھے اور ان کے پاس کوئی فری بورڈنگ لاجنگ کے لیے یہ وہاں پہ آ کے بس جاتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ جیسے ابو ہریرہ تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ ان کا اپنا کاروبار تھا اور ایسا نہیں تھا کہ ان کو کسی چیز کی کمی تھی، لیکن یہ اپنے شوق سے اور یہ کام کرنے کی غرض سے جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا، وہ آ کر اصحاب الصفہ میں شامل ہوئے تھے۔ پھر یہ بھی کہ صرف ان کا کام یہی نہیں تھا کہ دین کو سمجھ کے اور لوگوں تک پہنچا دیں اور تبلیغ کر دیں، انہوں نے تمام معاملات کے اندر، حتیٰ کہ جہاد کے اندر بات میں حصہ لیا ہے، اور بہت اہم جو ان میں سے صحابہ تھے وہ ان کو شہادت بھی نصیب ہوئی ہے، جنگ بدر کے شہداء کے اندر اصحاب صفہ میں سے شامل ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حنظلہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا، احد کے شہداء میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح تبوک کے شہداء کے اندر بھی اصحاب صفہ کے اندر سے لوگ شامل ہیں۔ سالم مولا حذیفہ ہیں جو بعد میں یمامہ کی جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ صرف ایسے نہیں تھے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں بیٹھے رہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ایون لیونگ کے لیے کچھ کام بھی کیا کرتے تھے وہاں پہ۔ مثلا بتایا گیا کہ جو کھجور کی گٹلیاں تھیں ان کو پیس کر ان کا ایک طرح سے ایک صفوف بنا کے وہ بیچا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ تمام جو ان کی ضروریات تھیں وہ سارا وقت مسجد میں رہنے سے اور وہ تعلیم و تربیت کے اندر گزارنے سے وہ پوری نہیں ہوتی تھیں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام سے، انصار سے یہ کہتے تھے کہ جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا موجود ہے جس کے گھر میں، وہ ایک تیسرے کو اپنے ساتھ لے جائے، جس کے پاس 3 کا کھانا موجود ہے وہ چوتھے کو اپنے ساتھ لے جائے۔ تو یہ بھی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت امیر و کبیر صحابہ نہیں تھے جو یہ اس طرح کی جو قربانیاں دے رہے تھے، یعنی 2 کا کھانا جس کے پاس موجود ہو خالی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ مالدار آدمی نہیں ہے، لیکن ایسے شخص سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤ۔ تو لوگ آتے تھے، ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز آتی تھی وہ ان کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ان کی بڑی اہمیت تھی دین کو سمجھنے کے معاملے میں۔ پھر جو نو مسلم ہوتے تھے، جو ابھی ہجرت کر کے آ رہے تھے اور دیگر لوگ جو مسلمان ہو رہے تھے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہے کہ جو ریاست کے معاملات اور دیگر معاملات بڑھتے گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ان کو بھیج دیا کرتے تھے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو قرآن سکھانے کے لیے اور دیگر معاملات کے اندر ان کی ٹریننگ کرنے کے لیے۔ مسجد کے اندر ایک تو یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی جس میں علم لوگ حاصل کر رہے تھے، اور ہم نے بتایا کہ یہ علم جو ہے صرف جو ہے وہ قرآن حدیث تک بھی محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی بھی پہچان ان کو ہوتی ہے، ریاستی امور کی، کیونکہ تمام ریاست کے امور جو ہے وہ اس مسجد سے ہی چل رہے تھے۔ تو
تو ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھیں. حالانکہ یہ مسجد جو ہے ایک اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی ایک طرح کا تھا کہ لوگ جب آتے تھے باہر سے، جو سفراء اور جو ڈیلیگیشنز آتے تھے، ان کو بھی اس مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا. حتیٰ کہ جو نان مسلم لوگ ہوتے تھے، جیسے نجران کے جو لوگ آئے ہیں جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا. اور مسجد نبوی میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی ہوتے تو ان سارے معاملات سے بھی واقف ہوتے جاتے تھے، اور ان کو بھی یہ ایک طرح سے ایک محفوظ بھی کر رہے تھے، اور اس کی تعلیم بھی لوگوں کو، دیگر لوگوں تک یہ پہنچاتے تھے، کیونکہ یہ ہر وقت وہاں پہ موجود تھے مستعدی کے ساتھ. ایک اور بات مسجد کے حوالے سے یہ کہ مسجد نبوی بنی تو پھر یہ بات زیر بحث آئی کہ لوگوں کو بلانے کا کیا انتظام کیا جائے. تو جب اذان تک جو بات پہنچی ہے، وہ شروع میں لوگوں نے مشورہ کیا. کچھ نے کہا کہ جی یہ جو جیسے وہ گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں بلانے کے لیے لوگوں کو، یا کوئی بگل بجا دیا جائے، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. تو ایسے میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، غالباً ان کا نام عبداللہ ہے، انہوں نے یہ خواب دیکھا. انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے جو یہ گھنٹیاں بیچتا ہوا جا رہا ہے. تو آپ نے خواب میں ان سے کہا کہ یہ مجھے وہ دو، عبداللہ ابن سعد. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ، میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کس مقصد سے؟ آپ نے بتایا کہ جی ایسے مسجد میں لوگوں کو کال کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ الفاظ اس کے ذریعے لوگوں کو بلاؤ. اور اس نے پھر وہ اذان کے جو الفاظ ہیں پورے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، وہ پورے دہرائے. وہ دہرانے کے بعد پھر وہ جانے لگا، اور جاتے جاتے پھر واپس آیا. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اور اقامت کے لیے پھر جو اقامت کے اندر وہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ بیچ میں ڈال کے جو تھوڑا سا مختصر ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے اذان سے، وہ الفاظ بھی ان کو خواب میں بتائیں. جب انہوں نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیت الحق، یعنی یہ ایک سچا خواب ہے. اور پھر یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بات تھی کہ کسی خواب کے میں ایک سچا ہونے کے لیے کہ اس کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جا کے بلال کو یہ الفاظ بتاؤ اور اس سے کہو، کیونکہ وہ ان کی آواز ذرا اچھی تھی. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرض سونپا گیا کہ وہ اذان دے کر مسلمانوں کو بلائیں. اذان جو ہے یہ ایک بڑا مینیفیسٹیشن ہے اسلام کا، اوپنلی، کہ اللہ کی طرف لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں اور کھلے عام بلا رہے ہیں، اور جس کی آواز تمام لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اسلامی معاشروں میں تو اتنی اس کی اہمیت نہیں دی جاتی. جو غیر مسلم معاشروں کے اندر جو مسلم اقلیتیں رہتی ہیں ان کو اس کا بڑا احساس ہوتا ہے. کبھی کبھی جب وہ اذان نہیں دے پاتے اور جب وہ کسی اسلامی ملک کے اندر جاتے ہیں اور جب اذان سنتے ہیں تو ان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. تو اس کا ہم لوگ جو ایک اسلامی معاشرے میں رہتے رہے احساس نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے اذان. جیسے میں نے کہا کہ ایک بس آؤٹ ورڈلی ایکسپریشن ہے اسلام کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.